کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربا افسانہ نگار مریم تسلیم کیانی قلمی نام مایا مریم پیدائش 14 جولائی کراچی اعزاز صد امتیاز عرف ادب فورم 2016 تصنیف میں وہی لڑکی ہوں کہانیاں 2013 اسیر خواب افسانے 2017 باتیں کریں نیاز صدیقی برما ٹیک کی سوتی رسی سے بنی کرسی ہی پر بیٹھ کر لکھا کرتا تھا۔ یہ وہی کرسی تھی جو اس ماں نے پہلی بار اپنے ہاتھوں سے کسی تھی۔ ماں کے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی نے بہت چاہا وہ کرسی کباڑی کو بیچ دی جائے، مگر اس کو کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ کر لکھنے کی عادت تھی۔ کرسی کی بنائی ڈھیلی ہو جانے کے بعد اس کو 3 مرتبہ بنوانے والے سے کسوایا گیا اور 2 بار اس کی سوتی رسی بھی تبدیل کروائی، مگر اس کے 17 سال سے مروت کے باوجود کباڑی کی نظر نہ کرنے دی۔ یہ الگ بات ہے اپنی کمر کے آرام کی خاطر نیاز صدیقی نے ملائم روئی کے بڑے بڑے کشن بنوا لیے تھے۔ نیاز صدیقی دیکھنے میں تو اب بھی جوان لگتا تھا، لیکن جانے کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے 3 رازدار دوستوں سے ٹائم بڑھانے کی دوا پوچھ چکا تھا۔ ایک دوست نے اسے ہومیوپیتھی کی دوائی اور ایک نے جڑی بوٹی بتائی تھی، اور ایک نے مذاق میں چھیڑا کہ بھائی اب شادی کے 20 سال بعد کیا وائگرا کی ضرورت پڑ گئی۔ کچھ سال پہلے تک اس کے اسٹڈی ٹیبل پر صرف کاغذ اور قلم ہوتے تھے اور سامنے دیوار پر کتابوں سے ریک بھرا ہوتا تھا، جن میں میر درد، مومن، غالب، ناصر کاظمی، مصطفیٰ زیدی، حالی، اقبال وغیرہ کے دیوان، شہاب نامہ، علی پور کا ایلی، اشفاق احمد کے زاویے کا سیٹ، کرشن چند، پریم چند کے چھوٹے سائز کے جن میں بہترین افسانے اور ناولز، آگ کا دریا، اداس نسلیں، منٹو کے افسانے، عصمت چغتائی کی ٹیڑھی لکیر اور اردو لغات جیسی مشہور کتب کے علاوہ باقی تمام کتابیں توفتاً ہی تھیں۔ جب سے وہ اپنے نئے لکھنے والے دوستوں کی تعریف میں مضامین لکھنے لگا تھا، اس وقت سے وہ اپنے حلقے میں نقاد مشہور ہو گیا تھا۔ تعارفی مضامین کی لالچ میں لوگ اسے اپنی کتابیں بسط شوق بھیجا کرتے تھے۔ اپنے چھوٹے شہر کے مخصوص ادبی حلقے میں اس کی بہت عزت تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی ادبی لابی کا جانا پہچانا اور مانا ہوا بڑا ادیب تھا۔ ادیب دوست کے خالص ادبی رسالے میں تواتر سے چھپتا تھا۔ اس کی تحریک نے رسالے کا مدیر بار بار اسے یاد دہانی کرواتا۔ وہ پیغامات پر بظاہر اچنبھے کا اظہار کرتا، پیار اور محبت، دعا اور شفقت کے جوابی پیغامات دیتا، پھر ہمیشہ کی طرح اپنی نئی نویلی تحریر اس کے حوالے کر دیتا تھا۔ کئی برسوں سے اس کی روٹین تھی، وہ رات کو سونے سے قبل لکھا کرتا تھا۔ جب سے اس کے پرانی میز پر نیا لیپ ٹاپ آ گیا تھا، تب سے فراغت کے یہ لمحات اسے رنگین لگنے لگے تھے۔ اسے دیکھ کر بہت حیرت ہوتی کہ اس جدید دور میں بھی اس سے بھی پرانے لکھنے والوں اور اس کے ہم عصر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں۔ اسے آئے دن اردو شاعری یا اردو افسانے کے کسی نہ کسی گروپ میں ایڈ کر دیا جاتا تھا، جہاں اس کے نت نئے فیس بک دوست بنتے رہتے تھے۔ سوشل میڈیا پہ آ جانے کے بعد اس کا ادبی حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ وہ اردو کی ادبی دنیا میں مشہور ہو جائے، اور سوشل میڈیا نے اس کا کام آسان کر دیا تھا۔ یہاں لوگ اس کے مضامین اور افسانے پڑھ کر اس کی عزت و تکریم میں زمین و آسمان کے غلابے ملانے لگے تھے۔ وہ عربی جاوشانی سے افسانے اور مضامین لکھنے لگا تھا۔ وہ دنیا کی مشہور کتابوں کے حوالے، مشہور فلاسفر کے اقتباسات اور اقوال تنقید کی مشکل اصطلاحات سے نئے لکھنے والے کے افسانوں پر افسانے کی تکنیک کے بارے میں ایسی رائے دیتا کہ ادب کے باغیچے کی نوخیز قلمکار کلیاں اس سے متاثر ہو جاتی تھیں۔ اکثر لڑکیاں اس کے ساتھ ان باکس میں بات شروع کر دیتی، پھر اس کے ساتھ دوستی کی لہر میں بہنے لگیں۔ وہ بھی ان کو افسانے اور تنقید کے وہ زاویے سمجھاتا کہ وہ چاروں شانے چت ہو کیا اس پر عاشق ہو جاتی۔ وہ اپنے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے جلد ہی گھل مل کے باتیں کر کے ان بند کلیوں کو کھول دیتا، پھر اپنی مطلوبہ خواہش پوری کر کے تو نہیں اور صحیح
اور نہیں تو اور صحیح کہ مصدق آگے کسی اور بند گلے کی تلاش میں نکل جاتا۔ اس کا یہ جذباتی اور نفسیاتی سلسلہ دوستی کی پردی میں دراز ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ رات کا بھی انتظار نہیں کرتا تھا، بلکہ دفتر سے آتے ہی اپنا اسٹڈی روم میں گھس جاتا۔ بچے بہت اداس ہو گئے تھے، گھومنے پھرنے باپ کے ساتھ کھیل و تفریح سے بھی گئے۔ پہلے وہ سب شام میں بیٹھ کر اپنی اپنی باتیں کر لیا کرتے تھے۔ نیاز صدیقی اکثر ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتا اور قصہ کہانی سنا دیا کرتا تھا، مگر باپ کے لیپ ٹاپ اور سوشل میڈیا کی مصروفیات ان بچوں کی ساری تفریحی سرگرمیاں ختم کر دی تھیں۔ نیاز صدیقی اپنی سرمستی میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس کے لیے اجنبی شوخ خواتین سے بات کرنے کا نشہ نیا تھا۔ وہ حسینائیں بھی اس کا حوصلہ بڑھا دیتی تو وہ بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتا، نشہ دوبالا ہو جاتا۔ بس اوقات موقع کی مناسبت سے وہ مستعد کہ اپنی فطری خواہش کی تکمیل بھی کر لیتا تھا۔ خواتین کی رنگین باتیں اور ان کی چھیڑ چھاڑ اس کے برسوں سیکھے ہوئے اعصاب کو تقویت دیتی اور وہ اپنے اندر کڑیل جوانوں جیسا جوش جذبہ بیدار ہوتا دیکھ کے بھرپور مزے لیتا اور محبت کی اس انوکھی دنیا میں پائی جانے والی ہر کیفیت کو چسکیاں بھر کے پیتا۔ بہت سالوں بعد بغیر دوا لیے بیوی کے پاس جانا بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ بہت سے خوشگوار تجربات کے بعد سوشل میڈیا پر اسے یک تلخ تجربے بھی ہوئے، جن میں سب سے زیادہ دکھی اس کو ایک خاتون بی بی نامی شاعرہ نے کیا تھا۔ وہ ایک ہی خاتون بیک وقت اس کے ساتھ ساتھ 3 مزید دوستوں کے ساتھ بھی عشق و عاشقی کی پنگیں بڑھا رہی تھیں۔ ان کے بعض میسیج دوسروں کو کاپی کر کے بھی دکھاتی اور مزے لیتی تھیں۔ وہ دوست چونکہ ایک ہی حمام میں ننگے تھے، اس لیے بات وہیں ان باکس میں فلیش آؤٹ ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے احتیاط سے گفتگو کرنے کو ترجیح دینا شروع کر دی تھی۔ پھر جب صدف نامی ایک حسین خاتون اس کو میسیج کرنے لگی تھی تو اس کی ساری احتیاط دھری کی دھری رہ گئی۔ صدف سے باتیں کرنے کے بعد اس کی زندگی میں جیسے نئی بہار آ گئی تھی۔ وہ اپنی ڈسپلے پکچر میں ملکوتی حسن کی ملکہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اپنے بے قابو ہوتے دل سے اس کی گلابی لب پہ رخسار پر عاشق ہو گیا۔ اس نے صدف کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ بہت ہی بے باک عورت ہے۔ نیاز کو اس پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور نہ اپنے لفظوں کو زیادہ جادوگری دکھانا پڑی۔ اسے محسوس ہو گیا صدف اسے مڈل ایج کرائسس سے گزر رہی ہے، جس عمر میں بے تابیاں ایک بار پھر جوان ہو کے جوش مارتی ہیں۔ پھر ایک دن صدف نے بے باکی کی تمام حدودیں پار کر لیں۔ وہ پکے ہوئے آم کی طرح اس کی جھولی میں آ گری تھی۔ اس کی جھولی بھی کیچ کرنے کی ماہر تھی۔ وہ اپنے تجربات کی بنا پر اس پکے ہوئے آم کو اچھی طرح چوس کے رس نکالنا بھی جانتا تھا۔ دوسری طرف صدف بھی کم نہ تھی، اسے بھی مزے میں رس بھرنا اچھی طرح آتا تھا۔ صدف کے ساتھ اس کا تجربہ سب سے خوشگوار، انوکھا اور یادگار تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہر جنبش کو محسوس کر کے اس کے ہر بے قراری پر حقیقی ساتھ دے رہی ہے۔ صدف کے ہمراہ لفظی ملن کے بعد اس کی نوجوانی کے دن جیسے واپس لوٹ آئے تھے۔ اسے لگا اب تک جو بھی لڑکیاں عورتیں اس سے ملی تھیں وہ سب ایک طرف اور صدف ایک طرف۔ صدف کی ہر بات ہی نرالی تھی۔ وہ وصال کے تمام مزے لینے والی زندگی سے بھرپور عورت تھی۔ نیاز کو صدف کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ آن لائن آتے ہی صرف اسی کو کے میسیج دیکھتا، اس کے جدیدیت سے بھرے پورے اسٹیٹس پڑھتا، پھر اس کے دیگر دوستوں کو اس کے اسٹیٹس پر تعریفی کلمات دیکھ کر جلتا اور کڑتا۔ صدف ان سب کی جھوٹی تعریفوں پر نخرے سے دکھاتی، اٹھلاتی اور کھلکھلاتی۔ اسے صدف کا ہر ارے غیرے سے فری ہو جانا بے حد کھلنے لگا تھا۔ ایک ہی ماہ میں وہ اس کے اتنے نزدیک آ چکی تھی کہ اسے ہر دم اپنے روح میں محسوس کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ صدف صرف اسی سے بات کرے اور وہ بارہا اس خیال کا اظہار صدف سے کرتا تھا۔ وہ اس بات سے مذاق میں ٹالتی اور گھما پھرا کے اصل مدعا پہ لے آتی۔ وہ محسوس کر رہا تھا صدف اسے کئی دن سے اکثر نظر انداز کر رہی ہے، آن لائن ہوتے ہوئے بھی اس کے میسیج نہیں کر رہی۔ اس نے بھی ضد پکڑ لی تھی، وہ خود ہی پہل کرے گی تو وہ اسے جواب دے گا۔ صدف کا میسیج کا انتظار کرتے کرتے بہت سی راتیں بیت گئیں۔ وہ روز آن لائن دکھائی دیتی مگر اسے میسیج نہیں کرتی
تھی۔ آخر ایک رات اس نے بےتاب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پہل کر دی۔ آؤ باتیں کرتے ہیں، اس نے ہمیشہ کی طرح لکھا۔ یہ جملہ ان کے وصال کا کوڈ ورڈ تھا، مگر اسے میسج پڑھنے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آف لائن دکھائی دی۔ سالی حرام زادی! بے اختیار اس نے گالی دی کہ نیاز نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ نیاز صدیقی صدف کے فراق میں بھرا ہوا تھا، اس نے اپنا سارا غبار اپنی بیوی پر اتار دیا۔ صدف اگلی رات آن لائن دکھائی دی اور اس بار صدف نے میسج میں پہل کی، چلو باتیں کرتے ہیں۔ اسے صدف پر کئی راتوں سے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے صدف کی بات کو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ آف لائن ہو کے بیوی کے ساتھ جا کے چمٹ گیا۔ بیوی کو اس طرح کے جذباتی لمس سے خوشی مل رہی تھی۔ پھر اگلے دن اس نے صدف کو لکھا، آؤ باتیں کرتے ہیں۔ صدف نے پڑھنے کے باوجود اسے جواب نہ دیا۔ وہ بھوکے بچوں کی طرح بیوی کی چھاتیوں سے چپٹ گیا۔ کئی دن تک یہی کھیل چلتا رہا، کبھی صدف کہتی کبھی وہ کہتا، اور دونوں بات کیے بنا آف لائن ہو جاتے۔ بیوی اس کی گرم جوشی دیکھ کر چہکنے لگی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ وہ جھنجھلا گیا اور صدف کو دل ہی دل میں گالیاں دینے لگا۔ ایک دن نیاز صدیقی اپنی پرانی کرسی کی نئی سوتی رسی کو کسے ہوئے دیکھ کے بیوی سے کہا، اب اسے مت کسوانا، خواہ مخواہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ پرانی کرسی پر سوچ رہا ہوں اسے کباڑی کو بیچ دوں۔ ہائیں، کیسے میاں؟ اب یہ کرسی میں خود کو کسنے لگی ہوں، اور پرانی چیزوں کو بیچنا نہیں چاہیے، ان کی مرمت کرواتے رہنا چاہیے۔ تو تم کو کیسے آیا رسی کوسنا؟ دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے جی، کہہ کے بیوی اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ نیاز صدیقی رات کو حسب عادت اسٹڈی روم میں اپنے لیپ ٹاپ پر فیس بک پر صدف کا میسج کا منتظر تھا۔ بیڈ روم میں بیوی نے ہنستے ہوئے نیاز صدیقی کو میسج کیا، آؤ باتیں کریں۔